آپ کا سوال یہ ہے کہ کامیابی کیا ہوتی ہے؟ جی میں نے اس سوال کے آنے سے پہلے کچھ کیونکہ ایک ٹرینر کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی تہذیب کے افکار کی بھی حفاظت کرے، تو ہم پہلے تھوڑا اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہوا ایسے ہے کہ جو معاشی طور پر مضبوط تہذیبیں ہیں، جو معاشی طور پر کمزور تہذیبیں ہیں، ان پر اپنے افکار مسلط کرنے لگ گئی ہیں، یا پھر جو کمزور تہذیبیں ہیں وہ ان تہذیبوں سے گھبرا کر یا مرعوب ہو کر یا کہ کچھ قرضے کی شرائط کے اندر ان سے افکار امپورٹ کرنے لگ گئی ہیں۔ اب اس امپورٹ شدہ جو ایک تھاٹ پروسیس ہے، ایک جو نظام فکر ہے، اس میں کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ وہ مسائل کیسے ہوتے ہیں؟ بلکہ اس پر بھی تھاٹ پروسیس کے مسائل پر بھی بات کرنے سے پہلے ہم یہ کلیئر کر لیتے ہیں کہ تھاٹ پروسیس کی یعنی کہ نظام فکر کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے۔ اچھا، ہم تھوڑی دیر فرض کرتے ہیں یہ واضح کرنے کے بعد کہ انسان مشین نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مشین کا سہارا لینا پڑے گا۔ ایک مثال کے طور پہ ایک موبائل ہے جس کے کیمرہ کی جو پاور ہے وہ 12 ہے، اور دوسرا موبائل ہے جس کی پاور 16 ہے، لیکن اس میں کیمرے کے جو سافٹ ویئر ہیں وہ اچھے نہیں ہیں 16 والے میں، اور جو 12 والا ہے اس میں اچھے ہیں۔ تو اب ان کے جو ہے بنائے گئے فوٹوز ہیں، جو تصویریں ہیں، اس میں 12 والے کا رزلٹ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اس کی نسبت، جس کا ہارڈ ویئر تو مضبوط ہے لیکن اس میں سافٹ ویئر کمزور ہے۔ تو بات ایسے ہوئی کہ مضبوط سافٹ ویئر کمزور جسامت سے بھی زیادہ رزلٹ نکلوا سکتا ہے، اور کمزور سافٹ ویئر مضبوط ہارڈ ویئر کے باوجود کم جو ہے وہ نتیجہ خیز ہوگا، یعنی وہ رزلٹ جو ہے وہ تھوڑے جنریٹ کرے گا۔ تو ہم جو باہر کی تہذیبوں سے ہمارا ٹریننگ سسٹم، ہماری ٹریننگ انڈسٹری جسے ہم سیلف ہیلپ انڈسٹری کہتے ہیں، ہم وہاں سے جو افکار یہاں پر لے کر آ رہے ہیں وہ ہمارے بنیادی نظریات کے ساتھ متصادم ہیں۔ ایسے کہہ لیں کہ وہ اس کے ساتھ ٹکراؤ میں ہیں۔ کیسے کہ ہم زیادہ تر جو اس وقت ٹریننگ انڈسٹری کے جو ہے وہ قبلے بنے ہوئے وہ ہیں امریکن ٹرینرز۔ اب وہاں پر انسان جو ہے اس کی ترجیحات اور ہیں، اس کے مسائل اور ہیں، وہ زندگی میں ہماری نسبت کم معاملوں میں جواب دہ ہے۔ جیسا کہ ہم ایک مثال لیتے ہیں، امریکہ کی ایک سیاسی پارٹی ہے جس کا انتخابی نشان گدھا ہے۔ وہ وہاں کی ہائی لیول کی ایک جو ہے وہ سیاسی پارٹی ہے، لیکن اس کا انتخابی نشان گدھا ہے۔ ہماری یہاں گئی گزری جو سیاسی پارٹی ہے اس کا انتخابی نشان شیر ہے۔ اچھا، امریکہ میں جو سب سے پسندیدہ پرندہ ہے وہ الو ہے، اور ہمارا یہاں عزت و عظمت کا استعارہ عقاب ہے۔ تو یعنی ہماری ترجیحات الگ ہیں، ہمارا تھاٹ پروسیس صاف ظاہر الگ ہونا چاہیے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے جو ٹرینر ہیں وہ کریٹیو ہیں نہیں، وہ وہاں سے بنا بنایا ایک فریم ورک اٹھاتے ہیں اور یہاں پر اپلائی کرتے ہیں۔ خیر، اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ آپ چلے جائیں وادی نیلم کی طرف یا کہ مری کی طرف، اور آپ نے وہاں پر ایک مکان دیکھا اور آپ کو اس کا نقشہ بہت پسند آیا، تو آپ نے کیا کیا کہ اسے جیسا کہ وہ تھا وہاں سے اٹھایا نقشہ، اور ملتان میں آ کے اس طرح کا ایک مکان تعمیر کر دیا۔ تو وہ کیا ہوا؟ غلطی یہ ہو گئی کہ جو مری ہے وہ پاکستان کا ٹھنڈا ترین علاقہ ہے، اور جو ملتان ہے وہ گرم ترین علاقہ ہے۔ تو وہاں پر مکان ہوادار نہیں رکھے جاتے، یہاں پر ہوادار چاہیے تھا کیونکہ یہاں گرمی بہت ہوتی۔ تو آپ نے اگر سیم وہی چیز جو ہے کسی اور جغرافیہ میں اپلائی کر لی تو آپ نے سمجھ لیں مکان نہیں، آپ نے دوزخ بنا لیا۔ تو ہو کیا رہا ہے کہ ہم جو وہاں سے تھاٹ پروسیس اٹھا رہے ہیں کامیابی کا، وہ یہاں کے انسان کی بنیادی ترجیحات میں فٹ نہیں بیٹھتا۔
اس کی ترجیحات اور ہیں، اس کے مسائل اور ہیں، اس کی ذمہ داریاں اور ہیں، اس کے فرائض اور ہیں۔ جیسے امریکہ میں بہت سارے لوگوں کو باپ کا بھی پتہ نہیں ہوتا، یہاں باپ کو کما کے دینا پڑتا ہے، تو اس کا نظام فکر اور ہوگا، اس کا نظام فکر اور ہوگا۔ تو ہمارے ٹرینرز کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے لے آتے ہیں کامیابی کا ایک کنسیپٹ، وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہونا چاہیے، لیکن کن شرائط پر یہ خاص کلیئر نہیں ہے۔ مطلب ایون بل گیٹس بھی کیپٹلزم کی ایک پروڈکٹ ہے، مارک زکربرگ بھی کیپٹلزم کی ایک پروڈکٹ ہے۔ ہم کبھی علیحدہ سے کیپٹلزم پر بھی بات کریں گے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اسی طرح ابھی جیف بیزوس ہے، وہ بھی کیپٹلزم کی ایک پروڈکٹ ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ مختلف ممالک سے پیسہ کھینچ لیتے ہیں، کہ وسائل ان کے استعمال کرتے ہیں، مارکیٹ ان کی استعمال کرتے ہیں، لیکن انہیں حصہ نہیں دیتے، تو اس طرح وہ امیر ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پر کامیابی جو ہے وہ سیلف سینٹرڈ ہے، یعنی کہ اسے ہم اگر اب ہمارے لفظوں میں کہیں یا آسان لفظوں میں کہیں، خود غرضی کی بنیاد پر جو ہے وہ کامیابی کھڑی ہوئی۔ اسی لیے شاید جو ہے نا یورپ اور امریکہ کا ضمیر یہ سروائیول ٹو فٹسٹ میں گوندھا ہوا ہے، اس میں مطلب سروائیول ٹو فٹسٹ اس سوسائٹی کے رویوں میں رچا بسا ہوا ہے۔ سروائیول ٹو فٹسٹ کیا ہے؟ ڈارون ایک جو تھا وہ بایولوجسٹ تھا، اور اس نے زندگی کو معنی دیے تھے کہ ہر شے اپنی بقا کے لیے اسٹرگل کرتی ہے، اس کے لیے وہ اور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مطلب اس کا کوئی اخلاقی ضابطہ نہیں ہوتا، اس کا سب سے بڑا جو مقصد ہوتا ہے وہ اپنی بقا ہوتا ہے، وہ کسی بھی شرط پر۔ اب اس کا آپ مظاہرہ دیکھیں، اس سوچ کی آپ مطلب عملی مظاہرہ دیکھیں کہ امریکہ کو جاپان سے چھوٹا سا ایک خدشہ تھا تو انہوں نے ان پر ایٹمی بم پھینک دیا، کیونکہ انہیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ ان پر کیا گزری، وہ نیچے بچے بھی تھے اور بوڑھے بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں اور فصلیں بھی تھیں اور اس طرح کی لاتعداد چیزیں انہوں نے وہ ضائع کر دیں، کیونکہ ان کی نہ تو کاروبار کا کوئی بڑا اخلاقی ضابطہ ہے، نہ جنگ کا کوئی اخلاقی ضابطہ ہے، نہ پیار کا اخلاقی ضابطہ ہے۔ وہ تو کہتے ہیں پیار اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، لیکن ہماری جنگ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کو درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، جو ہتھیار ڈال دے اسے مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس ٹائپ کر کے۔ تو ہماری مطلب کہ سوچ اور ہے۔ تو ہمارے لوگ وہاں سے جب کامیابی کا فلسفہ لے آتے ہیں تو ہمارا جو بنیادی ایک شخصیت کا سٹرکچر ہے وہ ہماری اس تہذیب نے ترتیب دی ہے۔ اس میں آپ کا لٹریچر بھی شامل ہے، اس میں آپ کی جو ہے وہ گھریلو دانائی بھی، دانش بھی، اس کا بھی عمل دخل ہے، اس میں آپ کی مسجد کا بھی عمل دخل ہے، اس میں آپ کی تعلیم کا عمل دخل بھی ہے، اس میں آپ کی خانقاہوں کا بھی عمل دخل ہے۔ تو آپ کی زندگی کی ترجیحات میں خود غرضی کے بجائے ایک اور مطلب کہ خیال پایا جاتا ہے۔ وہ خیال ایسے اگر ہم کہیں علامہ کی زبان میں کہیں، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یا کہ وہ بلے شاہ اور میاں محمد بخش کی زبان میں اگر بات کریں تو وہ ہے کہ مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈیندا۔ تو ہماری جو کامیابی ہے وہ مطلب کہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہے، وہ خود غرضی کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تو جب ہم وہ والا تھاٹ پروسیس یہاں لے آتے ہیں تو اس کا شعور اور پیمانوں پر جو ہے وہ ترتیب پایا ہے، اور وہ تھاٹ پروسیس اور ہوتا ہے۔ اس سے نا اس انسان کے اندر ایک دوہرا پن پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے، وہ سوچتا اور ہے، عمل اور کرتا ہے، اس کی ترجیحات اور تھیں، اس کا جو نظام عمل ہے وہ اور بن گیا ہے۔ اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس کے دو نتیجے کم از کم نکلتے ہیں۔ جو تھوڑا زیادہ اخلاقی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس تھاٹ پروسیس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور زندگی میں ناکام ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور جو شخص ہے جس میں اپنی جو وش ہے وہ کافی بوسٹ ہو چکی ہے، ایکسیلریٹ ہو چکی ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اس تھاٹ پروسیس کو قبول کر لیتا ہے اور اپنا جو گزشتہ نظام فکر تھا، اپنی جو تہذیبی بنیادیں تھیں، اپنے جو تہذیبی کنسنسس تھے،
ان سے وہ منحرف ہو جاتا ہے. تو جو تربیت ہے, ہاں تربیت اسے آپ سادہ لفظوں میں کہہ رہے ہیں, وہ دونوں صورتوں میں آدھا رہ جاتا ہے. تو اس طرح نا یہ تھاٹ پروسیس چھوٹے ہیں جو ہمیں مطلب کہ نا امپورٹ کر کے دیے جا رہے ہیں, ان میں ہم اپنے پورے فکری قد کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. جیسے ایسے سمجھ لیں اس کمرے کی چھت اگر ہو 5 فٹ 8 انچ اور آپ کا قد ہو 5 فٹ 10 انچ, تو آپ کو تھوڑا سر جھکا کے رہنا پڑے گا. تو ہمارے جو ٹریننگ انڈسٹری میں, چاہے میں بھی اس کا حصہ ہوں, ہمیں ٹریننگ انڈسٹری میں نقاد بھی پیدا کرنے چاہیے جو بتا سکیں کہ ہم کیا فلسفیکل غلطیاں کر رہے ہیں. خیر, ہمارے وہ جو ٹرینر ہیں وہ یہاں پر اس طرح کے کامیابی کے کنسیپٹ جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, جس کا نتیجہ ایک الگ بد اخلاقی نکل رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کو سب سے پہلے جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہم نے اس طرح کے کسی نظام فکر کا حصہ نہیں بننا. آپ مطلب انٹرنیٹ پر سبھی ٹرینرز کے ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں, آپ سرچ کر کے دیکھ لیں, ویڈیوز سن لیں, تو آپ کو نا سبھی کے ویڈیوز میں ایک بات مشترک ملے گی. وہ یہ ہوگی کہ ہر ٹرینر یہ کہے گا کہ جی کامیابی کا تصور ہر کسی کے لیے الگ ہوتا ہے. ہاں, یہ غلط ہے. کامیابی کا تصور جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے. بلکہ علامہ صاحب نے شرک کی ایک ڈیفینیشن لکھی ہے کہ حقیقت میں تعدد پیدا کر دینا, یعنی اس کی تعداد یا اس کو اجزاء میں تقسیم کر لینا, حقیقت میں تعدد پیدا کر دینے کو شرک کہتے ہیں. تو ہم جب فکری سطح پر جو ہے نا وہ اجزاء میں تقسیم ہو جاتے ہیں تو ہم اصل میں شرک ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کامیابی کا ایک ایسا تھاٹ پروسیس چاہیے جو کہ ایک سنگل جو ہے نقطے کی بنیاد پر کھڑا ہو. ہم آگے چل کے کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا. ہمارے مروجہ جو کامیابی کے تصورات دیے جا رہے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. جیسے کہ بہت پیسہ کما لینے کو کامیابی کہتے ہیں. تو ہم سوچتے ہیں کہ تاریخ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا قارون, اس کے پاس بہت پیسہ تھا, لیکن ہم یہ مانتے ہیں ہسٹوریکلی بھی اور ریلیجسلی بھی, مذہبی طور پر بھی تاریخی طور پر بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ کامیاب شخص نہیں تھا. اسی طرح ہم کہتے ہیں وہ شخص جو کافی مشہور ہو جائے تو وہ شخص کامیاب ہوتا ہے. تو کترینہ کیف تو بہت مشہور ہے, کون چاہے گا کہ اس کی بیٹی کترینہ کیف جیسی بن جائے. جیسے وہ ہٹلر ہے ابو. ہاں, ہٹلر جو تھا وہ بڑا اقتدار میں بہت ہیوی تھا. تو کامیابی کی آج مطلب ایک ڈیفینیشن دی جاتی ہے کہ جی آپ اگر پاورفل ہو گئے ہیں, آپ سوسائٹی میں جو ہے وہ آپ کا امپیکٹ پڑنے لگ گیا ہے, تو آپ جی کامیاب ہو گئے. تو ہٹلر تو بہت اثر و رسوخ والا تھا, ایون فرعون بہت اثر و رسوخ والا شخص تھا, لیکن ہم اسے ناکام شخص گنتے ہیں. اسی طرح ہماری موجودہ سوسائٹی میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اب وہ امیر تو بہت ہیں لیکن عدالتوں کی طرف سے جرمانے ہو چکے ہیں. تو جو ہے نا امیری بھی کامیابی کا ایک چلو رکن ہم مان لیتے ہیں, مشہور ہونا بھی ایک رکن مان لیتے ہیں, پاورفل ہونا بھی ایک رکن مان لیتے ہیں, لیکن یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی وہ ہوگی جو میری پوری زندگی کو الائن بھی کر دے اور اسے میننگ فل بھی بنا دے. تو میرے خیال کے مطابق میں نے اس پر اپنی کتاب میں باقاعدہ مضمون دیا ہے کہ کامیابی کیا ہے. میرے خیال کے مطابق انسانی زندگی میں جو بندہ اپنے ساتھ وابستہ مخلوق کو خوش رکھے, اب وابستہ لفظ تھوڑا غور کرنے والا ہے, وہ مخلوق جو میرے ساتھ فرائض کی سطح پر اٹیچ ہے, جیسے کہ میرے والدین, میرے بہن بھائی, میرے بیوی بچے, اور ایک ہمسائیگی کی سطح پر. ہاں, یہ جو مخلوق میرے ساتھ وابستہ ہے میں نے ان کو خوش رکھنا ہے. اس کے بعد دوسرا پورشن کیا ہے, میں نے اپنے معاشرے کے لیے تخریب کی وجہ نہیں بننا بلکہ تعمیری رکن بننا ہے اس معاشرے کا. یعنی کہ میری وجہ سے اس پورے سماج میں کوئی بڑی تبدیلی آنا چاہیے. دیکھیں, صرف اپنا گھر سنوار لینا جو ہے وہ انسان کے مطلب چھوٹے دائرے کی کامیابی ہے. بڑا انسان وہ ہوتا ہے جس کی خودی جو ہے وہ جہانگیر ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا, پہلا جو کمپوننٹ ہے یا جز ہے کامیابی کا, ہاں, اپنے ساتھ وابستہ مخلوق کی جو ہے وہ خوشی. دوسرا ہے اپنے معاشرے کے لیے پروڈکٹیو ہونا. اور تیسرا جو پورشن بنتا ہے یہ پچھلے دونوں کام کرتے ہوئے
اللہ کو ناراض نہ ہونے دینا. کیا بات ہے. یعنی دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جنہوں نے اپنے ساتھ وابستہ مخلوق کو بھی خوش رکھا اور معاشرے کے لیے بھی پروڈکٹیو بنے، لیکن یہ دونوں کام کرتے ہوئے وہ اللہ کی خوشنودی کو بھول گئے، نیچر کو بھول گئے. ہاں ایسے کہہ لیں. ویسے مطلب کہ اللہ جو لفظ ہے ہمیں استعمال کرتے رہنا چاہیے. خیر، تو یہ مطلب ہمیں ان 3 پورشنز میں اپنی کامیابی کو دیکھنا ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی اگر جو ہے وہ مس ہے تو اس کا مطلب ہم کامیاب نہیں. اب بہت سارے لوگ ہیں جو پہلا پورشن چھوڑ دیتے ہیں، مطلب وہ انقلابی بنے پھرتے ہیں اور ان کے بچے بھوکے رہ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. ان کے بچوں کو وہ تعلیم نہیں دے پاتے. ایسے ہی ہے. ان کے جیسے نا مطلب گوتم بدھ ہیں جو چائنا پورا ان کا فالوور ہے، تو وہ اپنی مطلب فیملی کے لیے کچھ نہیں کر پائے تھے. آج ان کی بڑی یہاں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور ان کا یوگا سکھایا جاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ، تو وہ اپنی فیملی کے لیے کچھ نہیں کر پائے تھے. اسی طرح ہندو مت میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی فیملی کو کچھ نہیں دے پاتے اور وہ ایک مطلب خانقاہوں میں بیٹھ کر، مطلب ان کی خانقاہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے مندروں میں بیٹھ کر، حجروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ کسی جو ہے وہ جلوہ ازلی کی تلاش میں بیٹھے رہتے. تو یہ مطلب کوئی کام نہیں ہے. اسے رہبانیت دین نے کہا ہے. ہمارے پاس ویسے 2 طرح کی رہبانیت ہے. رہبانیت کہتے ہیں دنیا سے کٹ ہو کر الوہیت کی طرف زیادہ مائل ہو جانا. تو آج یہ بھی ہے کہ ہم لوگ مٹیریل کی طرف زیادہ مائل ہو کر الوہیت کو پس پشت ڈال چکے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں کرنا. ہمیں اپنی اولاد، اپنی فیملی کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، پھر معاشرے کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. اچھا یاد رہے، اپنی فیملی کے لیے کچھ کرتے ہوئے معاشرے کو ڈیمیج نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے کہ میں نے اگر اپنے مطلب اپنی بیٹی کی سکول کی فیس دینی ہے تو میں جی رشوت لے لوں. نہیں، ایسا نہیں. مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہے اس کو نقصان دیے بغیر، اور اس کو ڈیولپ کرنا ہے اللہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھ کے. تو یہ مطلب 3 پورشن بن گئے. پہلا پورشن ہے میرا عبداللہ ہونا، اللہ کا بندہ ہونا. میں اس کو سلامت رکھوں، پھر میں دیکھوں کہ میں اچھا باپ بھی ہوں، میں اچھا بھائی بھی ہوں، میں اچھا بیٹا بھی ہوں، میں اچھا شوہر بھی ہوں. اس طرح کے ان رویوں، ان رشتوں کو جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ نبھا کے دکھانا ہے. اور میں ایک اچھا پاکستانی بھی ہوں، میں ایک اچھا پنجابی بھی ہوں. اس طرح میرے کچھ مطلب کوئی بھی کسی خاندان کا نمائندہ ہو سکتا ہے. تو ان تقاضوں کو مد نظر رکھنا، یہ ہمارا جو ہے وہ کامیابی کا ایک پروسیس جو ہے میرے خیال میں. میں پھر دوہرا دیتا ہوں، اپنے ساتھ وابستہ مخلوق کو خوش رکھنا، اپنے معاشرے کے لیے پروڈکٹیو بننا، اور یہ دونوں کام کرتے ہوئے اللہ کو ناراض نہ ہونے دینا. یعنی کہ یہ 2 پورشن بن گئے. ایک جو ہے وہ اللہ کی سائیڈ ہے، دوسری معاشرے کی سائیڈ ہے. اب معاشرہ خوش ہوتا ہے ظاہری چیزوں سے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کو اپنے والدین کے لیے کچھ کرنے کے لیے ایک مٹیریلسٹک لیول کی پرفارمنس دینا پڑے گی. آپ انہیں زبانی جتنا بھی پیار دے لیں، کپڑے لے کے دینے ہی پڑیں گے، انہیں خوراک دینا پڑے گی، ان کو رہائش دینا پڑے گی. ہاں، وہ فرائض پورا کر، اور وہ فرائض ظاہری ہیں. تو یہاں ظاہری طور پر کلیئر رہنا ہے، اور دوسرا اللہ کی طرف جو ہے وہ باطنی طور پر کلیئر رہنا ہے. یہ بن گئی کامیابی. اب اس میں ایک آیت ہے جہاں سے مجھے یہ مطلب کہ خیال ملا تھا، وہ ہے سورہ رحمان میں ہے کہ وہ 2 دریا ہیں جو ساتھ ساتھ بہتے رہتے ہیں، ان میں کوئی آڑ نہیں، لیکن وہ ایک دوسرے میں مداخلت نہیں کرتے. میرے خیال میں وہ یہ ہے الوہیت کا اور اس مادی دنیا کا، کہ یہ دونوں معاملے ساتھ ساتھ نبھانے ہیں، اور ان دونوں کو جو ہے ایک دوسرے کا حق نہیں مارنے دینا. مطلب ایسا نہیں کرنا کہ میں اپنے مطلب بھائی سے کیا ہوا وعدہ ادھورا چھوڑ دوں اور میں جناب نماز پوری پڑھ لوں، یا میں اپنی بیٹی کی سکول کی فیس پوری دے لوں اور اللہ سے جو کیا ہوا وعدہ تھا اس میں ڈنڈی مار لوں کہ میں کوئی خیانت کر لوں یا رشوت ہو. تو یہ دونوں معاملے جو ساتھ لے کر چلے، میرے خیال میں وہ شخص کامیاب ہوتا ہے. دوسری بات، کامیابی کا جو سب سے مطلب کہ اہم ضرورت ہے نا، جو کامیابی کی سب سے اہم ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کے پاس کامیابی کی شناخت لازمی ہونی چاہیے. کامیابی کا تصور سب سے پہلے ڈیزائن کریں، کام بعد میں شروع کریں. اچھا، ہمارے ایک کیا بنا ہوا ہے کہ
وہ جیسے کامیابی کا تصور الگ الگ ہے، وہ شعبوں میں کامیاب ہونا سمجھتے ہیں۔ شعبہ کامیابی نہیں ہوتا، وہ کامیابی کو اچیو کرنے کا ایک ٹول ہوتا ہے، یا ایک رکن کہہ لیں آپ۔ نہیں رکن نہ لفظ لیں، کامیابی کو اچیو کرنے کے ایک ٹول کا نام شعبہ ہے۔ جی جی، مثلا اگر کوئی CSS پاس کر کے کمشنر بن گیا ہے نا، تو وہ کامیاب نہیں ہوا، بلکہ اس نے کامیابی کو حاصل کرنے کا ایک اچھا ٹول حاصل کیا ہے۔ جی زبردست۔ بعد میں احتساب ہوگا کہ کیا اس نے اس کے مطابق سارا کچھ کیا یا نہیں۔ لیکن آج تو خیر ہم چیزوں کو مطلب عہدوں کو اچیو کر لینے کو ہی کامیابی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے نظام فکر ایسا دیا ہے نا کامیابی کا کہ شاید کوئی رینک اچیو کر لینے کا نام کامیابی ہوتا ہے۔ خیر، تو یہ اگر ہو گیا ہے تو اس کا مطلب پھر اب ہم کامیابی کی طرف جو ہے وہ جائیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں یا نہیں۔ اگر میرے پاس کوئی کامیابی کا تصور نہیں ہے، کوئی شناخت نہیں ہے، تو پھر شاید میں جا رہا ہوں گا ناکامی کی طرف، اور میں نعرے لگاتا جا رہا ہوں گا کامیابی کے، کیونکہ میرے پاس کامیابی کی مکمل شناخت نہیں ہے۔ پھر کامیابی کا زندگی میں میرا خیال ہے پتہ نہیں چلتا۔ کامیابی کا پتہ چلے گا آخری سانس پہ۔ جس وقت میں نے آخری سانس لے لی اس کے بعد پتہ چلے گا میں کامیاب تھا یا نہیں۔ وہ شخص نا مطلب کہ اسے اب کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرتے کہ وہ اس کی سادگی ہے جو زندگی میں کھڑا ہوا خود کو کامیاب کہہ رہا ہے، یا کسی کو زندگی میں ابھی وہ زندہ ہے اور کھڑے ہوئے کو ناکام کہہ رہا ہے۔ فرض کرتے ہیں ایک شخص ہے، ہم اسے بڑا کامیاب سمجھتے ہیں، وہ کل کو کوئی نشہ کرنے لگ جائے، اس میں کوئی اور اخلاقی گراوٹ پیدا ہو جائے تو وہ تو کامیاب نہ رہا۔ میں نے نا میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، بہت سال پہلے کی بات ہے۔ ہم نے ایک بریج پر گزر رہے تھے، میں موٹر سائیکل پر سوار تھا، اور وہاں پر نا ٹریفک جام لگ گیا، تو میرے آگے نا ایک آٹو رکشہ کھڑا تھا اور اس کے پیچھے ایک فلیکس لگی ہوئی تھی، اور فلیکس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ میری عادت ہے ادھر ادھر کی چیزیں پڑھتے رہنا، یہ پتہ نہیں اچھی ہے یا بری۔ تو وہ لکھا ہوا تھا حسین ملک۔ جی، پھر میں نے سوچا نہیں یہ ہو سکتا ہے حسین ملک۔ پھر محسن نقوی کی ایک نظم ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، تو اس میں ایک مصرع ہے حسین ملک عدم کراہی، تو میں نے کہا شاید یہ حسین ملک لکھا ہوا ہو۔ میں نے اس طرح بڑے تکے لگائے، تو وہ ایک شخص اس کے مطلب آگے کھڑا تھا، جب وہ ہٹا تو آگے لکھا ہوا تھا پوائنٹ، تو اس آخری لفظ سے پتہ چلا کہ یہ لکھا ہوا حسین ملک پوائنٹ۔ مجھے ایک بات ایسے ہی سمجھ آئی کہ آپ کا آخری پورشن آپ کے سٹارٹ کو میننگ دیتا ہے، جی جی، آپ کا آخری لمحہ آپ کی زندگی ساری کو میننگ دیتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا حضرت حور ہیں کہ ان کی مطلب پرفارمنس اور چل رہی تھی، اور کربلا کے میدان میں وہ آخری لمحوں میں اور جگہ آ گئے، تو اس ایک آخری نقطے نے ان کی پوری زندگی کی جو تھی وہ میننگ اور اس کا معنی بدل کے رکھ دیا۔ اسی طرح ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان پر زندگی گزاری اور کچھ آخری لمحوں میں وہ کسی مطلب کہ غیر اخلاقی یا غیر دینی ایکٹیویٹی میں ملوث ہو گئے۔ تو حضرت وہ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ ساری زندگی جو ہے وہ تنگ کرتے رہے حضرت یوسف علیہ جی، اور بعد میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے تبلیغ کی۔ اسی طرح لا تعداد ہماری مطلب کہ اسلامی روایت میں اس طرح کی مثالیں پڑی ہوئی۔ تو ہمیں کبھی بھی زندگی میں کھڑے ہوئے خود کو کامیاب نہیں کہنا، بلکہ علامہ صاحب کا ایک شعر ہے، خیرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں تو اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ تو ہمیں اگر ہم اپنی ابتدا پر جو ہے وہ سیٹسفائی ہو گئے تو ہم پھر اپنی انتہا تک نہیں پہنچ پائیں گے، اور اگر ہم زندہ ہیں تو اس کا مطلب ابھی ہمارے طے کرنے کے لیے کوئی فاصلے موجود ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں کامیابی کا کنسیپٹ ہے کہ ایک تو وہ آپ کے آخری لمحے میں ڈیسائیڈ ہوگی، اگر آپ کا خاتمہ اسی پوائنٹ پر ہوا کہ آپ کا اللہ آپ سے راضی تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے انسان کو ہر وقت آزمائش میں، ہر وقت، ابھی جس کے پاس وقت ہے اس کی آزمائش بھی ہے، اور جس کی آزمائش ہے ہم پہلے سے کیسے کہہ دیں کہ وہ کامیاب ہے۔ تو یہ ہمیں کبھی بھی نہیں کہنا، یہ نعرہ کبھی بھی نہیں لگانا کہ میں کامیاب ہوں، یہ لوگ بعد میں کہیں گے کہ وہ شخص کامیاب تھا۔ تو یہ 3 پورشن ہیں، ان میں خود کو جو ہے وہ بیسٹ کر کے دکھائیں۔ ان تینوں میں سے ایک بھی مس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کامیاب انسان نہیں ہیں۔ اگر میرا اس میں سے کچھ بھی مس ہو گیا
تو پھر میں کامیاب انسان نہیں ہوں۔ ایک اور اس میں پوائنٹ ہے، وہ ہے کہ ہم ان 3 پوائنٹس کو اچیو کرنے کے لیے کوئی کیریئر چوز کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ کیریئر ہمارا عبداللہ ہونا بھی کھا جاتا ہے، وہ ہمارا پاکستانی ہونا بھی کھا جاتا ہے، وہ ہمارا بہن بھائی ہونا بھی کھا جاتا ہے۔ مثلاً میں بالفرض ایس ایچ او بن گیا، تو میں بنا تو اس لیے تھا کہ میں یہ تینوں کام کر سکوں۔ ہوا کیا کہ میں بعد میں صرف ایس ایچ او رہ گیا، بھائی بھی ختم، باپ بھی ختم، بیٹا بھی ختم، شوہر بھی ختم، پاکستانی بھی ختم، اور سب سے بڑی بات عبداللہ بھی ختم، یعنی اللہ کا بندہ بھی ختم۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہمارے رینکوں سے ہمیشہ بڑے رہنا چاہیے۔ فکری بات، فکری بات، ہاں، ہمیں اپنے رینکوں سے ہمیشہ بڑے ہونا چاہیے کہ میں اپنے بھائی کو ملوں تو بھائی بن کے ملوں، ایس ایچ او نہیں ہونا چاہیے وہاں۔ میں اب مسجد میں جاؤں تو پھر میں عبداللہ بن کے جاؤں، میں اپنی بیٹی کے پاس جاؤں تو باپ بن کے جاؤں۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ ایک عہدہ ہماری تمام پہچانوں کو کھا جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو میں ناکامی سمجھتا ہوں۔ تو یہ چند باتیں ہیں، اس میں مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہوا تو ہم پھر کبھی ڈسکشن کریں گے۔ شکریہ سر۔